اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا قاعدہ یہ تھا دوسرے کے مال کے بارے میں، لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا برضا ہو اور الا بطیب نفس، یہ قاعدہ۔ مال امکان جب تک ممکن ہے دوسرے کے مال میں آپ تصرف نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اس کی رضا کا اطمینان۔ اسی کی تطبیقات ہیں ساری۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطعم ہے، جیسے یہاں مطعم بنے ہوئے کھانے کے ہوٹل، یا وہ ہے مقاہی ہیں، مقہا جیسے وہ نہیں ہے صورت میں ساتھ کی طرف جہاں حقہ شیشہ وغیرہ پیا جا رہا ہوتا ہے، یا وہاں پر کعوہ وغیرہ ملے گا، وہاں وہ ہیں، یا محل تجاری دکانیں ہیں، مال ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقامات جو دوسروں کی ملکیت ہیں، ان میں جس کام کے لیے انہوں نے بنا رکھا ہے آپ اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے وہاں داخل ہیں۔ انہوں نے بنا رکھا ہے حقے والوں نے حقے کے لیے، اور لوگ وہاں نمازیں پڑھنے شروع کر دیں، یا انہوں نے بنا رکھا ہے ہوٹل اور لوگ وہاں جو ہے حقے شروع کرتے، فرض کر اپنے اٹھا کے لے اور وہیں بیٹھ کے اپنی کرسیاں لے اور وہیں دن گزاریں، یا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جو کھانا کھاتا جائے گا وہ چلتا بنے گا، اور یہ کھانا کھا کے سارا دن وہیں گزارنا چاہتا ہے، ٹی وی لگی ہوئی ہے وہاں پر یہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، چائے بھی نہیں پیتا، ایسے بیٹھا ہے دیکھتا، میچ لگا ہوا ہے مثلا۔ تو اس تصرف کے لیے تو انہوں نے بنایا ہی نہیں۔ تو آپ یہ جتنا ٹائم لگتا ہے چائے کھانے پہ، جو آدھی ٹائم ہوتا ہے لوگوں کا، اس سے زیادہ جو لگا رہا ہے، تو اس پہ اطمینان کر لو کہ وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ جتنے کی اس نے اجازت دیا وہ تو آپ نے ٹائم لگا لیا ہے، اس سے بڑھ کے لگانا چاہتا ہے تو پھر اطمینان کر لے اس کی رضا کو، نہیں تصرف جائے، یہ خلاصہ ہے۔ یا جیسے کل مثال دی تھی کہ مکتبے میں کتابیں پڑھیں، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھے جلد دیکھے، کاغذ دیکھے، کتاب کی رائٹنگ دیکھے، یہ ہوتا ہے فونٹ کتنا ہے، بڑا ہے چھوٹا، اور یہ ایک بندہ کوئی مشکل لفظ اس کے ذہن میں آتا ہے تو ڈکشنری دکان والے کی اٹھا کے معنی دیکھ لیتا ہے، تو اس نے اس کے لیے تو ڈکشنری نہیں رکھی ہوئی، جتنے تک اس نے اجازت دی ہوئی ہے اس سے بڑھ کے تصرف کرنا ہے تو پہلے رضا کا اطمینان کرو، اس کے بعد تصرف کرو۔ المطاعم ہوٹل کھانے والے، والمقاہی وہی مقاہی جس میں نرگیلا وغیرہ ہوتا ہے اور کعوہ بھی مل جاتا ہے، یہ والمحلات تجاریہ دکانیں، ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغیر الوجه المقصود منها، وہ وجہ جو ان سے مقصود ہے، جس کام کے لیے انہوں نے دکان بنا رکھی ہے، ہوٹل بنا رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے داخل نہیں ہو سکتے الا بالاذن، مگر یہ کہ اذن لینا ہوگا، اذن لے کر ہمیں اطمینان ہوگا رضا کا۔ اگر اذن کے علاوہ بھی ہمیں اطمینان ہو جائے تو پھر اطمینان ہو گیا، موضوع آپ کا متحقق ہے، رضا موضوع ہے نا، یہ حاصل ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جائے تو اذن کی ضرورت ہے۔ فلا یصح الوضو من مائها، وضو صحیح نہیں ہوگا، نماز ٹھیک نہیں ہوگی الا باذن المالک او وکیل، مالک کی اجازت سے یا اس کے وکیل کی۔ مجرد فتح ابواب لا يدل على الرضا بذلك، دروازے جو کھلے ہوئے ہیں تو یہ دلالت نہیں کرتے کہ وہاں وضو اور نماز بھی جائز ہوگی، دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ آؤ یہاں روٹی کھاؤ اور پیسے دو۔ ولیست ہی کل مذاہب والہدائق العامہ، عمومی سرائیں جو مسافر سرائیں ہوتی ہیں، یا عمومی مہمان خانے جو ہیں، یا عمومی وہ ہے باغیچے، باغیچے کہتے ہیں نا، سیرگاہیں جیسے ہوتی ہیں، المسبل العامہ المسبل للانتفاع بها، جن کو اسی کام کے انتفاع کے لیے تیار کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تو ان کی طرح نہیں ہے یہ ہوٹل، وہاں آپ جا کر بیٹھیں، سارا دن بھی بیٹھیں، وہ بنائے اسی لیے گئے ہیں، سیرگاہیں ہیں یا
پکنک کے کیا ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں پکنک والوں کو، جہاں لوگ پکنک کے لیے جاتے ہیں، پارک، ہاں یہ دیکھیں پارک کے ہیں، تو یہ ان میں جائیں، سارا دن لگائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہے ایک مسئلہ یہ پیچھے بھی آیا تھا، کچھ زمینیں ہوتی ہیں اراضی وسیع یا عریضہ جو ہے زمینیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پنجاب میں ہیں، وہ دور دور تک زمینیں ہیں، کھیت ہیں، درمیان میں شہر نہیں ہیں، ان وسیع و عریض زمینیں ہیں۔ ایک دفعہ ایسے تھا کہ گاؤں ہے نا، ان کی گاؤں کے ساتھ لگتی زمینیں، 1-2-3 کنال کا ٹکڑا یہ ہے، 2 کنال کا یہ ہے، 1 کنال کا یہ ہے، 2 کا وہ ہے، اس طرح کے مختلف لوگوں کے ٹکڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جو وسیع و عریض زمینیں یقیناً کسی کی ملک ہیں، آج کل کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جو کسی کی ملک ہی آج نہ ہو۔ صحرا ہے نا، جیسے وہ بکھر سے جھانگ جاؤ تو یہ سارا صحرا آ جاتا ہے، وہ بھی ملکیات ہے، لوگ وہاں بھی کاشتکاری کرتے ہیں، چنے وغیرہ۔ یہ جیسے وہ مثال میں صحرا والی زمین ملکیات ہے یقیناً کی، تو یہ اراضی وسیع ہے، اتساع عظیم، ان میں نماز پڑھنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مالک کی رضا کا علم نہیں ہے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہی مالک کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا کہ تم شیعہ ہو، کافر بھی پڑھ سکتے ہیں، وسیع عریض اراضی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب مالک بچہ ہے، والد اس کا فوت ہو گیا، یا مالک مجنون ہے، پاگل ہے، اراضی وسیع میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں وہاں اگر پانی ہے۔ اور جو اراضی وسیع نہیں ہے، جیسے گاؤں کے ارد گرد پلاٹ جو ہوتے ہیں، تو ان میں کا جب آپ کو اطمینان ہے کہ راضی ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہے۔ ایک دفعہ جہالت ہے، پتہ نہیں راضی ہوں گے نہیں ہوں گے، ان زمینوں کے ارد گرد دیواریں انہوں نے نہیں بنائی ہیں، کھلی زمینیں ہیں لیکن ہیں وہی چھوٹے پلاٹ وغیرہ، اراضی اتساع عظیماً والی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اگر آپ جاہل ہیں کہ پتہ نہیں راضی ہیں کہ نہیں ہیں، کہا آپ بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہاں جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں وسیع عریض زمینوں میں پڑھ سکتے تھے جب پسند نہیں کرتے تھے، یہاں پسند نہیں کرتے تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں مالک اگر بچہ تھا، مجنون تھا مالک، تو وہاں پڑھ سکتے تھے، یہاں بچہ اگر مالک ہے یا مجنون ہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ یا تو کراہت ہے، پسند نہیں کرتے، یا بچہ مالک ہے، مجنون مالک ہے، پھر ان چھوٹی زمینوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب ہمارے پاس 3 قسمیں ہو گئی زمین کی۔ ایک ہے جس کے ارد گرد 4 دیواری وغیرہ ہے، ان میں تو آپ کو اطمینان چاہیے کہ راضی ہوں۔ ایک ہے وسیع عریض زمینیں نہیں لیکن 4 دیواریاں نہیں ہیں، تو وہاں آپ جاہل ہے اگر کہ پتہ نہیں راضی ہیں یا نہیں ہے، تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ وسیع عریض زمینیں ہیں تو وہاں پر آپ کو علم بھی ہے کہ پسند نہیں کرتے، تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 حصے ہو گئے۔ تجوز الصلاۃ فی الاراضی المتسعہ اتساعا عظیما، بہت وسیع عریض زمین ہے، جیسے وہ صحراؤں والی زمین کی مثال بھی ہے ہم نے۔ والوضو من مائہا، ان کے پانی سے وضو کر سکتے ہو۔ وَإِلَّمْ يُعْلَمْ رِضَا الْمَالِكِ، اگرچہ مالک کی رضا کا علم نہ بھی ہو، بال وَإِنْ عُلِمَ كِرَاهَةً، آپ کو علم ہے کہ مالک پسند نہیں کرتا، او کان صغیرا، او مجنون ہے، یا بچہ ہے یا مجنون ہے جن سے اجازت بھی نہیں لی جا سکتی، اجازت دیں تو ان کی اجازت کی قیمت نہیں ہوتی، تو ان میں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں جو وسیع عریض ہے۔ اما غیرها من الاراضی غیر المحجبہ، ان کے علاوہ اراضی ہے، زمینیں جو جن کے ارد گرد باڑ وغیرہ دیواریں نہیں ہیں، کل بساتین اللہ لا سور لہا ولا حجاب، وہ باغ جن کے نہ تو ارد گرد کوئی دیوار ہے نہ کوئی باڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَيْضًا الدُّخُولُ إِلَيْهَا وَالصَّلَاةُ فِيهَا، ان میں داخل ہو سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِلَّمْ يُعْلَمْ بِرِضَا الْمَالِكِ، مالک کی رضا کا علم نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر علم ہو کہ پسند نہیں کرتا یا بچہ ہے یا مجنون تو پھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اذا علم کراہتہ قاصرا فلا وجب لزوما علی اجتناب عنہا، تو پھر ان میں نماز پڑھنے سے احتیاط واجب نہ پر اجتناب کیا جائے۔ یہ مسئلے ختم، مکان کے غصبی ہونے، اور یہ آپ نے اچھی طرح ساری تفصیل کے ساتھ پتہ چلا۔ اب وہی قاعدہ یاد رکھیے گا کہ لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا برضا،
تیب نفسی، اور وہ اراضی اتسان عظیمان والی وہاں نماز جائے چاہے وہ پسند نہیں بھی کرے۔ اچھا اب ہے آگے کہ مرد نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ کسی خاتون نے، چاہے اس کی اپنی ماں ہی کی ہو، بہن بیٹی وغیرہ، محرم جو ہے وہ بھی ہو، محرم نہ محرم کوئی فرق نہیں، مرد نماز پڑھ رہا ہے تو خاتون انتظار کرے، اگر اس نے بھی تکبیرۃ الاحرام کہہ دی اور یہ بھی ابھی سلام اس نے نہیں پڑھا تھا، یعنی دونوں حالت نماز میں ہیں، تو پھر دونوں کی نماز باطل کرا دی گئی، ساتھ میں کھڑی ہو جائے یا آگے کھڑی ہو جائے۔ یہ ہے اس مسئلے کا قاعدہ، یہ ہوگی احتیاط واجب بنا پر نماز باطل ہے، احتیاط واجب ہے، یہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ خاتون ساتھ ہو جائے یا آگے ہو اور دونوں نماز میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس نے تکبیر کہی ہے خاتون نے اور اس نے ابھی السلام علیکم سلام نہیں پڑھا، وہ تشہد پڑھ رہے، اس نے تکبیر کی اور دونوں نماز میں آ گئے، دونوں کی باطل ہے، احتیاط واجب ہے۔ اس سے استثناء ہے کہ اس مورد میں باطل نہیں ہوگی، ویسے قاعدہ ہے نا کہ باطل ہے، فلاں مورد میں باطل نہیں ہے، فلاں میں باطل نہیں ہے، فلاں میں باطل نہیں ہے، فلاں میں باطل، اس طرح 4-5 مورد استثناء ہے، باقی قاعدہ ہے کہ باطل۔ کون سے مورد استثناء ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ خاتون مرد کے پیچھے ہو اتنی کہ جہاں وہ سجدہ کر رہی ہے نا کہ سجدے کی جگہ اور اس کے تشہد میں گھٹنے جو ہیں اتنے تک خاتون پیچھے ہو، اس کے جو تشہد میں گھٹنے والی جگہ ہے اس کی سجدہ کا جو ہے سجدہ جو ہے وہ ان گھٹنوں والی جگہ سے آگے نہ بڑھے، اتنی پیچھے ہے پھر بھی ٹھیک، آگے سجدہ اس کا بنتا ہے، یا بالکل برابر آگے بیٹھ گئے، دونوں کے گھٹنے ایک جیسے ہیں، یا اور آگے ہو گئی ہے تو یہاں نماز باطل ہے، تو اس کی سجدے کی جگہ اس کے تشہد میں جو گھٹنوں کی جگہ ہے اس سے آگے نہیں ہے، تو یہاں بھی نماز کی۔ دوسرا، دونوں کے درمیان کوئی اگر پردہ ہو، چاہے برابر ہے آگے کھڑی ہے لیکن درمیان میں پردہ ہے، پھر بھی نماز، جیسے یہ حرام میں پردہ لگا دیا۔ تیسرا، نہ پردہ ہے نہ پیچھے ہے، برابر ہے یا آگے لیکن دونوں کے درمیان 4.5 میٹر کا فاصلہ ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، مرد پیچھے پڑ رہا ہے، خاتون 4.5 میٹر آگے ہے، یہ جہاں سجدہ دیتا ہے نا اس سے آگے خاتون کے پیروں کی جگہ 4.5 میٹر سے کوئی زیادہ ہی بنے گی، یہ بھی ٹھیک ہے، آگے ٹھیک۔ اور کون سی صورت میں ٹھیک ہے؟ جب ایسے فرق پڑ جائے مکان میں کہ اس کو مکان واحد شمار نہ کیا جائے، مثلا مرد یہاں کھڑا ہے، خاتون سامنے چھت کے اوپر، اگر یہ نیچے نازل ہو تو ان کے اور مرد اور اس کے درمیان 1 بالش کا فاصلہ بنے گا، 2 با 1 میٹر کا فاصلہ بھی نہیں بنے گا، لیکن یہ مکان واحد شمار نہیں ہوتا، وہ اور مکان پہ یہ اور مکان پہ، اس طرح جب مکان یا یہ مرد اوپر کھڑا وہ نیچے سرداب میں ہے، کسی کے آگے بنے گی پیچھے نہیں بنے گی نا سرداب، اگر اس کو نازل کیا جائے اسی جگہ کا مکان واحد نہیں بن رہا تو بھی یہ۔ اور مکہ میں ازدحام کے وقت جب ہم طواف پڑھتے تھے نا، طواف انجام دیتے تھے اور اس کی 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہے تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی ہے، تو وہاں تو مرد خواتین سب ہر کوئی وہیں ہوتا ہے، جیسے طواف ختم کیا اور وہاں 2 رکعت نماز، اب وہاں بندہ نماز پڑھ ہوتا ہے، 7 خواتین آگے پڑھنا شروع کر یا اور جگہ ہی نہیں ملتی ہی وہی ہے، اور وہ ہیں بھی نماز کی جو 2 رکعتیں وہ ہیں بھی فوراً پڑھنی ہے، ایسے نہیں کہ طواف کر لیا اور پھر ہم جب مرضی آئی پڑھ لیا، ایسے بھی نہیں، سب نے پڑھی، اب وہاں پر بھی معافی رش کے واسطے وہاں پر بھی معافی، تو اضطرار والی صورت میں بھی معافی ہے، لے لیں۔ واضح؟ تو یہ اضطرار والی صورت میں بھی معافی ہے، ٹھیک ہے۔ 545 مسئلہ، لا تصح العلاوات العظومہ، اسے لازم بنا پر صحیح نہیں ہے، صلاۃ کل من الرجل والمرأة
مرد یا عورت کی نماز اذا کان، اچھا یہ ہوں بھی مرد اور نابالغ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ نابالغ ہے اور خاتون کے آگے پیچھے نماز پڑھنے کھڑ گیا تو دونوں کو مسئلہ نہیں ہے، یا مرد کے آگے نابالغ بچی کھڑ گئی ہے، مرد اور عورت جو بالغ ہیں ان کی بات ہے۔ ہاں فرق ہے مسئلے میں، یہ آگے آ رہا ہے، یہ پڑھ لیں گے، اچھا پہلے یہ آپ پڑھنے دو۔ لا تصح علاوۃ العظوما صلاۃ کل من الرجل والمرأة، مرد اور عورت کی نماز صحیح نہیں ہوگی اذا کان متحاذیین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، برابر کھڑے ہیں، حالت صلاۃ او کانت المرأة متقدمہ علی الرجل، یا خاتون جو ہے وہ مرد سے آگے، آپ کو نہیں مل رہا آگے آئے اگلے صفحے وہ نیچے دیکھو، الثانی الا یکون الرجل والمرأة فرق آ گیا ہے کتابوں میں۔ بل جلزم اما تاخرها عنہ، بلکہ لازم ہے کہ خاتون مرد سے پیچھے ہو، بحیث یکون مسجد جبہتہا، سجدے کی جگہ جو ہے وہ محاذیان لموضع رکبتہ، اس کے گھٹنوں کے برابر بنتی ہو، گھٹنوں سے آگے سجدے گاہ نہ پڑی، مرد کے گھٹنوں کے آگے پڑی ہے پھر نماز باندھے پیچھے، ولاوت استحباباً، بلکہ احتیاط مستحب تو یہ ہے کہ انت تاخران بہ یکون مسجد ہوا ورا موقع پہ، کہ اس کے پیروں کی جگہ جہاں یہ کھڑا ہوتا ہے اس سے بھی اس کی سجدہ گاہ پیچھے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ ایک تو اس صورت میں نماز صحیح ہوگی جب اس کے گھٹنوں کے پیچھے ہے، تھوڑی اس کے گھٹنوں سے آگے نہیں ہے، سجدہ گاہ پیچھے برابر ہے، پیچھے ہے۔ اور کہاں ٹھیک ہوگی نماز، کعبہ اما ان یکون بینہما حائل، یا دونوں کے درمیان حائل ہو، پردہ ہو، وہ والا حائل نہیں کہ درمیان میں کرسی رکھ دیں، یہاں کرسی نہیں چلے گی، یہاں والا حائل پردے والا حائل چلے گا، کائنات جو ہوتی ہے جیسے حرم میں پردہ لگا دیا۔ آؤ تکون مسافہ اکثر من عشرۃ اذرع، یا دونوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ آگے کھڑی ہے، سائڈ پہ کھڑی ہے تو فاصلہ ان کے درمیان 10 ہاتھ سے زیادہ ہو، یعنی 4.5 میٹر سے زیادہ ہو۔ ولا فرق فی ذلک بینا، یعنی 4.5 میٹر سے زیادہ ہو، چاہے ایک انگلی زیادہ بنتی ہے، ایک بالش زیادہ بنتی ہے، 4.5 میٹر سے زیادہ۔ ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرہم، کوئی فرق نہیں ہے، محرم ہیں دونوں، غیر محرم ہیں، زوج اور زوجہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہے، سب کی نماز باطل ہوگی اگر یہ والی باتیں نہ ہو۔ نام یختص المن بالبالغین، بات بالغین کی ہو رہی ہے، نہ بالغ ہے ایک ان میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ ان کا تعمیم میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ نابالغ کو بھی داخل کر دو، احتیاط مستحب ہے، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ بالغین ہے۔ ہاں کیا ہے پڑھیں، کمالا فرقہ یہ بین تحقق المحاذات حدوثاً او فی الاثناء، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ محاذات یہ بنی ہے شروع میں دونوں نے تکبیر اکٹھی کہی ہے، یا دوران نمازی خاتون نے تکبیر کہہ دیا یا مرد نے کہہ دیا۔ کما یختص المن بصورت وحدۃ المکان، مکان ایک ہو تب منع ہے، اگر مکان متعدد ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بحیث یزدو کا تقدم والمحاذات، مکان ایک ہوگا تو تقدم اور محاذات بنے گی، اگر مکان مختلف ہیں تو کوئی تقدم محاذات نہیں بنے گی۔ فإن كان أحدهما في موضع عال من دون الآخر، ایک بلند جگہ پہ دوسرا نیچے ہے، علاوہ لا یزدو کا تقدم والمحاذات، تو تقدم اور محاذات نہیں بنتے تو پھر علاوہ کوئی آدمی۔ فقضا یختص المن بحال الاختیار، یہ ممنوع ہے اختیاری حالت میں، اضطرارا ممنوع نہیں ہوگا۔ وقضا عند الزحام بمکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ میں الزحام ہے تو بھی منع نہیں ہے، وہاں بھی اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، اضطرارا مکہ میں اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ مکہ میں اضطرار نہیں بھی ہونا تو رش ہے
اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ ازدحام اور چیز ہے اور اضطرار اور اضطرار میں مثلا اضطرار کی مثال دیکھیں کہ بھائی نماز جو ہے قضا ہو جائے، قضا ہو رہی ہے دونوں کی، اور نماز کے لیے جگہ جو ہے وہ اتنی تنگ ہے، دونوں کیا پوری بس اتری ہے نا، باہر کہیں پڑھ نہیں سکتے، ایک ہی کمرہ ہے، وہ مسجد ہے، وہیں پڑھنی ہوگی اور سب کی قضا ہوتی ہے اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے مسجد، ایسی جگہ پہ ہے تو پورے قافلے کی قضا ہوتی ہے، تو آپ پڑھنے دو۔ اس طرح کی چھوٹی سی جگہ ہو، بس کسی طرح اضطرار بن جائے۔ اچھا یہ ختم، اب ہے کہ حرم معصوم میں امام کی ذریع ہے، اس کو پشت کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ذریع کی طرف پشت ہوتی ہے، اگر کہا اس سے حد تک لازم آتی ہے نا، اگر حد تک لازم آئے تو پھر یہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ نماز کے علاوہ بھی جب آپ زیارت پہ گئے اور آپ پشت کر کے واپس آئے اور اس سے حد تک لازم آئے تو، حد تک لازم نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگ پشت کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اگر حد تک لازم آتی تو دوسرے لوگ کم از کم تعجب سے تو دیکھتے بھی یہ کیا کرے، حد تک لازم نہیں آتی۔ نماز پڑھنے کوئی کھٹ جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ پشت کر کے نماز، تو اگر حد تک لازم آتی ہے، عرف ہے، عرف ہے، عرف ہے، عرف ہے، عرف آپ کا کیسے دیکھتا ہے اس بندے کو جو پشت کر کے آ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہے کہ تمہیں اتنا پتہ نہیں چلتا یہ ایسا کہ تو پھر جائز نہیں۔ ابھی یہاں آپ قرآن نیچے رکھ دینا، یہاں اور عرف ہے، پاکستان میں جا کر نیچے رکھ دینا، وہاں پہ دیکھنا، ہاں یعنی قرآن کو نیچے رکھ کے کوئی دکھائے مسجد میں تعلیم پر، وہاں حد تک لازم آتی ہے تو کوئی جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، حد تک لازم آ رہی ہے تو پھر آپ کا پشت کرنا جائز نہیں ہے، نماز آپ کی ناجائز ہو جائے گی، یعنی نماز ناجائز ہو جائے گی کا کیا مطلب ہے، یعنی نماز کے بارے میں نہیں آ جائے گی، جب نماز کے بارے میں نہیں آ جائے تو قصد قربت کیسے کرے، اس طرح میں نماز بات ہے، نہیں آئی تو نہیں آئی، جب نہیں آ گئی نا پھر نماز تو صحیح نہیں ہوتی، منیان ہو گیا ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا لا يجوز استدبار قبر المعصوم علیہ السلام فی حال صلاۃ، نماز میں وغیرہ، اذا کان مستلزما للحتق، جب اس سے حد تک لازم آ رہی ہے، واسات للادب اور بے ادبی لازم آ رہی ہے تو یہ پھر جائز نہیں ہے۔ ولا باس بہی مع البعد المفرد، اگر پشت ہو رہی ہے اور دوری ہے، آپ قبر سے بہت دور ہو، ہاں 200 میں چھوڑ کے ہے، تو پڑھ، اچھا آپ پڑھنے دو، مجھے کیا پتا تھا، ابھی یہ پڑھنے دو، پھر وہ مسئلے آ رہے ہیں رسمیات والے پھر سے، انہوں نے پھر اس لیے وہ ادھر ادھر کر دیا ہے، یہ مسئلہ بھی پڑھ لو۔ ولا باس بہی مع البعد المفرد، بہت زیادہ فاصلہ ہے معصوم کی قبر اور آپ کی نماز والی جگہ میں، بہت فاصلہ ہے کہ اب آپ کی پشت جو ہے کرنا یہ حد تک شمار نہیں ہوتی تو پھر کوئی حق نہیں۔ اب الحاجب المانع الرافع لسوء الادب، کوئی درمیان میں پردہ ہے جو مانع ہے اور سوء ادب سے رافع ہے، یعنی سوء ادب ختم کر دے گا، بے ادبی شمار نہیں ہوتی تو بھی کوئی حد نہیں، درمیان میں دیوار آ گئی، وہ جو خود ذریع ہے جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں وہ دیوار بن جاتی ہے گا، وہ تو ذریع ہے، اسی کی طرف سے پشت نہیں کرنی، وہ دیوار نہیں بنتی، دیوار اور ہونی چاہیے یا آگے کوئی اور کرنا ہو۔ ولا یکفی فیہ، معنی بننے میں کافی نہیں ہے، الذرائع المقدسہ جو ذریعہ ہے، ولا ما یحیط بہا من غطاء و ناو، جو اس ذریع کے ارد گرد اور کوئی پردہ ہو وہ معنی نہیں بنے گا، ذریعہ اس کے اوپر کپڑا سارا لپیٹا ہوا ہے، یہ معنی نہیں، یہ تو خود ذریعہ ہے نا، ہم چاہتے ہیں ذریعہ کی طرف پشت بھی نہ ہو،
اب بات آئی کہ پھر غصبیات والے احکام کی بات آ گئی کہ وہ گھر جن میں منع نہیں ہے داخل ہونا، اب کیسے ہے آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ کہاں ہم رکے ہوئے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ہوا تو تضمنت الآیات، وہی یہی مسئلہ اب آ گیا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں بیوت معذونہ، وہ گھر جن میں قرآن نے جو اجازت دے دیا ہے کہ آپ ان گھروں میں جا سکتے ہیں، جب جا سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر یہ والا قاعدہ آپ کا نہیں چلے گا کہ لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا برضا، یہ قاعدے سے مستثنا ہے. جس طرح وہ اراضی وسیعہ کو مستثنا کیا تھا، اس طرح یہ بھی مستثنا ہے. قرآن نے کہا دیا کہ ان میں آپ جاتے ہیں. وہ کون سے گھر ہیں جہاں پر جن میں قرآن نے اذن دیا ہے کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رضا کا اطمینان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ہمیں پتا ہو کہ ان گھروں کے مالک پسند نہیں کرتے تو پھر نہیں کر سکتے. ہم جاہل ہے، پتہ نہیں پسند ہے ان کو، راضی ہے نہیں ہے، کافر کا قرآن نے اجازت دی ان میں نماز پڑھ. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ تو پسند نہیں کرتے تو پھر آپ تصرف نہیں کر سکتے. تجوز الصلاۃ فی بیوت من تضمنت الآیہ، تو ان کے گھروں میں نماز جائز ہے جن کو آیات اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں. کیا بات آیات ذکر کر رہی ہے جن کے بارے میں کہ جواز العقل فیہا، ان میں کھانا جائز ہے، جن کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے کہ یہاں سے کھا سکتے ہو. ان گھروں میں نماز بھی جائز ہے. وہ بلا اذن، بغیر اذن کے، اذن مان بلا اذن ما عدم العلم او الاطمینان بالکراہ، جب آپ کو علم نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، یعنی آپ جاہل ہیں، پتہ نہیں وہ راضی ہیں راضی نہیں ہیں، اس بات سے جاہل ہیں تو یہاں پڑھ سکتے ہو. ان کے علاوہ میں آپ جاہل ہیں تو وہاں نہیں پڑھ سکتے. یہاں جہالت صورت میں پڑھ سکتے ہیں، اذن کے بغیر پڑھ سکتے ہیں. وہ کون سے ہیں جہاں قرآن کھانے کو جائز قرار دے دیا ہے؟ باپ کا گھر، ماں کا گھر، بھائی کا گھر، بہن کا گھر، چچا کا، ماموں کا، پھوپھی کا، خالہ کا گھر. ومن مالک کا شخص مفتاح بیتے ہی، جس کے گھر کی چابی آپ کے پاس ہے. اسی طرح دوست کا گھر، ان میں آپ کھا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس رات میں جب آپ جاہل ہے، پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے، کھا پڑھ سکتے. جب اطمینان ہو جائے کہ راضی نہیں ہے، جب پتہ چل جائے کہ راضی نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھ. اما مال علم بالاطمینان بالکراہ، جب علم ہو یا اطمینان ہو کہ راضی نہیں ہے تو پھر فلا تجوز، پھر آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اب یہ غصبیات والے مسئلے پھر آ گئے ہیں نا. درمیان میں وہ کون سا آیا؟ خاتون اور مرد اکٹھے اور حرم کی اپنے ذریعہ امام کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا، یہ دو مسئلے اضافی یہاں آ گئے ہیں. پھر اس لیے اس کتاب میں ان دو کو بعد کی طرف بھیج دیا گیا، اور آپ نے پہلے پڑھ دیا ہے، بعد میں آئیں گے تو آپ ایک لانگ جمپ لگائیں گے. اچھا آگے ہے یہ مسئلہ پیش آنے والا بہت کم ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو. کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ غصبی مکان میں داخل ہوا ہے، غصبی زمین میں داخل ہوا ہے، اور جہالت داخل، اسے پتہ نہیں تھا کہ غصبی ہے، یا نسیان داخل ہوا، اسے پتہ تھا پہلے کہ فلاں لوگوں نے غصب کر رکھا ہے، یہ اس میں داخل ہوا، اور جب وہاں نماز پڑھا تو اس کو اب یاد آیا کہ وہ یہ تو جگہ غصبی ہے، نماز کی حالت میں یاد آیا. تو اب یہ کیا کرے؟ وقت وسیع ہے تو توڑے اور کہیں پڑھے. وقت تنگ ہو جائے، اب یہ یہاں سے اگر توڑتا ہے اور باہر نکلے گا تو ایک رکعت جتنا وقت بھی باقی نہیں ہوگا، تو پھر یہ اسی باہر بھی نکلتا ہے اور پڑھتا بھی آئے، اشارے کر کے رکوع سجود مکمل کر. باہر جب نکلے گا تو نماز بھی مکمل ہو جائے گی، یا سلام باہر جا کر پڑھ رہا ہوگا، یا ایک رکعت باہر جا کر اس کی مکمل ہوگی مثلا. تو یہ مسئلہ کوئی اتنا پیش آنے والا نہیں. اذا داخل المکان المغصوب، ویسے مکان میں داخل ہوا، جہالتان یا نسیان داخل ہوا، ثم التفت اذا ذالک،
اس بات طرف ملتفت ہوا تو واجبت علیہ المبادرہ الی الخروج، واجب ہے کہ باہر نکلے فوراً، مبادرہ یعنی فوراً، سالکاً اقرب الطرق الممکنہ، چلتے ہوئے جو زیادہ قریبی رستہ ہے اس پر، جو ممکن بھی ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے قریب تو ہے لیکن ممکن ہے آگے دیواریں ہیں، کیسے چلانگے لگائے اوپر سے، تو پھر وہ لمبا راستہ ہی لینا پڑے گا جو ممکن ہے. فإن كان مشتغلا بالصلاة، نماز میں مشغول تھا، والتفت في السجود الأخير أو بعده، آخری سجدہ میں ملتفت ہوا کہ بھئی میں تو غصبی جگہ پہ ہوں، یا آخری سجدہ کے بھی بعد، تو جاز لو اتمام صلاۃ فی حال الخروج، نکلتے وقت نماز مکمل کرے، بیٹھنا نہیں ہے تشہد کے لیے، چلتا جائے. اور ولا یضرہ فوات الجلوس، جلوس فوت ہو جائے گا، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، استقرار حاصل نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں نکلنا ہے. ما عدم الاخلال بالاستقبال، استقبال میں خلل نہیں پڑ رہا تو بس پڑھتے جاؤ اور قبلہ رخ میں چلتے جاؤ. اما ان التفت قبل ذالک، اگر آخری سجدے سے پہلے ملتفت ہو گیا ہے، اور قبل الاشتغال بالصلاۃ، یا نماز میں مشغول ہونے سے پہلے اس کو یاد آ گئی کہ غصبی جگہ ہے، ففی ذیک الوقت، وقت آ گیا اگر، تو یلزم الاتیان بحال الخروج، نکلتے ہوئے پڑھتا ہے نماز کو، مراعیان للاستقبال بقدر الامکان، جتنا ممکن ہے استقبال کا خیال ہے. ویومل السجود ویرکع، سجود سجدے کے لیے اشارہ کرے اور رکوع کرتا بھی جائے اور چلتا بھی جائے، رکوع میں چلتا رہے گا. یرکع الا ان یستلزم رکوع تصرفا زائد، ہاں اگر رکوع سے تصرف زائد لازم آتا ہو، سپیڈ کم ہو جائے گی نا مثلا، تو فیوم لہو ایضا، پھر رکوع کے لیے بھی اشارہ کرے. بس سے صلاۃ ہو، یہ چلتی ہوئی حالت میں اس نے نماز پڑھی ہے، صحیح ہے. ولا یجب علیہ القضاء، قضا واجب نہیں ہے. وقت تنگ ہو، ہم نے جو کہا ہے تو اس طرح پڑھنی ہے. وقت تنگ سے کیا مراد ہے؟ آپ مراد یہ ہے کہ آپ اس زمین سے باہر نکلو گے تو آپ کے پاس ایک رکعت جتنا وقت بھی نہیں ہوگا، تو یہ وقت تنگ. اگر ایک رکعت جتنا وقت ہے تو پھر باہر جا کے پڑھنا، ایک رکعت وقت میں آئے گی اور باقی 3 رکعتیں ہیں تو وہ وقت سے باہر چلی جائیں گی، تب بھی نماز. والمراد بذیک الوقت لا یتمکن من ادراک رکعت من الصلاۃ فی الوقت، ایک رکعت جتنا ایک رکعت وقت میں نہیں حاصل ہو. اللہ تقدیر تاخیر رہا الا ما بعد الخروجی، صورت میں کہ آپ مؤخر کریں خروج تک، تو ایک رکعت بھی حاصل نہیں ہوگی، تو پھر آپ کا وقت تنگ ہے. اگر ایک رکعت باہر جا کر حاصل ہو سکتی ہے تو پھر وقت تنگ نہیں. اما ما ساعت الوقت، اگر وقت وسیع تو فلا تصح الصلاۃ فی حال الخروج، پھر نکلتے وقت نماز صحیح نہیں ہوگی. اللہ بالمذکور، اس مذکورہ طریقے کا جو ہم نے ذکر کیا ہے، نکلتے وقت اس طریقے کے مطابق پڑھے کا صحیح نہیں ہوگا. بل یلزمہ تاخیرھا الی ما بعد الخروج، مؤخر کرے اور باہر نکل کر نماز پڑھے. ولا صلی قبل ان یخرج حکم ببطلانھا علی العوۃ لزوما، اگر نکلنے سے پہلے اس نے پڑھی تو احتیاط لازم بنا پر اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ غصبی جگہ پہ سید کا نظریہ یہی ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہوتی ہے. فتویٰ نہیں تھا پیچھے، غصبی جگہ پہ پڑھے تو اس کی نماز احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہوتی ہے. جواز الاجتماع الامر بننا نظریہ. اچھا، اب یہاں سے بات ہو رہی ہے سجدے گاہ کی، یہی ہے مسئلہ آپ کے پاس؟ ہاں، مسجد سجدے گاہ کی باتیں ہوں گی نا. چھلانگ لگا دی، آپ تو برابر ہو گیا. کہا کہ بھئی جو سجدے کی جگہ ہے اس کو ہم سجدے گاہ کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سجدے گاہ وہی ہو جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں طلبہ وغیرہ. سجدے کی جگہ، گاہ مانی جگہ، تو وہ آپ کی جو ہے کیا کس چیز پر سجدہ ہوتا ہے، یہ مسئلے عام ہیں. اب یہاں سجدے کی بات ہی نہیں ہے، لیکن سجدے کی باتیں آ گئی ہیں. اب کسی نے منہاج نہیں پڑھی ہوئی تو وہ سجدے کی باب میں ڈھونڈ کے تھک جائے گا، اس کو نہیں ملے گا یہ مسئلہ. تو کم از کم یہ تعارف تو ہو جاتا ہے نا کہ کہاں مسئلہ ملے گا. سجدے کی جگہ میں ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین کا یہ اوپر والا حصہ جو ہے، اس میں پتھر بھی داخل ہے، اس میں ریت بھی داخل ہے، اس میں مٹی بھی داخل ہے، اس میں جوس اور نورا جب بن گیا ہے نا، جوس یہ جو ہم نے کہا تھا آپ کو جس پہ تیمم ہو گیا وہ بھی داخل. پتھر جب داخل ہیں تو یہ انگوٹھیوں کے جو عقیق ہے، روزہ جو ہے، یہ بھی پتھر ہے، یاقوت جیسے ہو گیا،
اصلی ہوں، پتھر ہوں، شیشہ نہ ہوں، یہ بھی داخل ہے۔ سونا اور چاندی یہ بھی تو معدنیات جو ہیں یہ بھی تو زمین سے ملتی ہیں، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، یہ چیزیں جو زمین سے ملتی ہیں، لیکن ان کو کوئی بھی زمین نہیں کہتا۔ لوگوں کو کہنا یہ زمین کا حصہ ہے، وہ مانیں گے بھی نہیں، ان کو پتھر مانتے ہیں۔ ہاتھ میں ہم جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں یہ تو پتھر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زمین سے کیسے ملتے ہیں یعنی۔ تو ان پہ جو ہے سجدہ نہیں ہوگا، جو یہ دھاتے ہیں سونا چاندی، باقی زمین کے اوپر سجدہ ہوتا ہے۔ تو زمین، اب یہ جو سیمنٹ ہے، کنکریٹ ہے، کنکریٹ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کنکریٹ میں سیمنٹ ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، بجری ہوتی ہے۔ بجری پہ سجدہ ہوتا ہے کیونکہ پتھر ہے، ریت پہ سجدہ ہوتا ہے زمین کا ہے۔ سیمنٹ جو ہے یہ بھی سارا پتھر ہی ہے، پسا ہوا پتھر ہے، اس پہ بھی ہوتا ہے، تو لہذا کنکریٹ پہ سجدہ ہوتا ہے، فرش جو ہے اس پہ سجدہ ہوتا ہے۔ یہ جو اینٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ کاشی جو لگی ہوئی ہے فرش پہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہی ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، پتھر ہے۔ اگر اس کے اوپر پالش ہو جائے، پالش جب ہوگی تو آپ کا سر، آپ کی پیشانی اس پہ نہیں لگے گی، جو جس مٹی سے وہ مٹی ہے بنی ہوئی ہے، اینٹ پکی ہوئی ہے، تو اس پر آپ کا پیشانی نہیں پہنچے گی، درمیان میں پالش آ جائے گی۔ پالش تو نہ زمین ہے نہ نباتات ہے، اس پہ تو سجدہ نہیں ہے، لہذا پالش نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس پہ ہو جائے۔ ہاں پتھر ہے، سنگ مرمر بھی پتھر ہے۔ جب آپ کو عقیق پہ کرنے دے رہا ہے، یاقوت پہ کرنے دے رہا ہے، تو سنگ مرمر تو ان سے ہلکا پتھر ہے پتھر پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعتبر فی مسجد الجبہہ، مسجد الجبہہ جو ہے اس میں معتبر یہ ہے مضافاً الی ما تقدم من الطہارہ، کہ وہ پاک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات معتبر ہے کہ ان یکون من الارض، یا زمین ہو اور نبات ہے، یا زمین سے اگنے والے درخت ہیں اور نباتات ہیں۔ ان کی تفصیل نیچے آ رہی ہے کہ وہ نبات کیسی ہونی چاہیے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یاد ہو تو وہ بہت کچھ یاد ہے، لہذا زمین ہو تو نبات، جس میں چھوٹی سی ایک بات ہے یہ والی نبات ہو اور دوسری نہ ہو، آ رہی ہے۔ زمین ہو یا نبات، اور نبات میں یہی بات ہوگی کہ اس میں کھانے اور پہننے کی صلاحیت ہی نہ ہو، بس نہ کھانے میں کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ ایک چیز ہوتی ہے وہ کچی نہیں کھائی جاتی، پکا کے کھائی جاتی ہے، تو اس میں صلاحیت تو ہے، ہم چاہتے ہیں صلاحیت ہی نہ ہو اس میں، انسان کے کھانے کے حیوان کھاتے رہے، اور پہننے کی صلاحیت بھی نہ ہو۔ کپاس جو ہے نا آپ نے ابھی کھیت سے جو ہے نا وہ لی ہے، اس سے دھاگا بھی نہیں بنا اور کپڑا بھی نہیں بنا، اس میں صلاحیت ہے پہننے کی یا نہیں ہے؟ کپاس میں، اس پہ بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ تو نبات وہ جو کھانے اور پہننے کے قابل، پہننے اور کھانے کی اس میں صلاحیت نہ ہو، اس نباتات پہ بھی سجدہ ہو جائے گا، تو زمین پہ ہو جائے گا، اور نباتات جس میں کھانے اور پہننے کی صلاحیت نہ ہو، جیسے درختوں کے پتے، نہ کوئی انسان کھاتا ہے اور نہ ہی کوئی پہنتا ہے، ان میں کھانے اور پہننے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا ان پہ سجدہ ہو جائے گا۔ حیوان کھاتے ہیں تو کھاتے رہیں، انسان نہ کھائے نہ پہنے، اس پہ ہو جائے، صلاحیت ہی نہیں ہے اس پہ ہو جائے گا، اور زمین پہ ہوگا۔ زمین میں سے اب وہ خارج ہوگا یہ جو دھاتیں ہیں، جیسے سونا، چاندی، لوہا، نکل، پیتل، یہ کاپر، تو زمین ہو یا نبات ہو۔ والافضل ان یکون من التربہ الحسینیہ شریفہ، مولا امام حسین کی قبر کی مٹی، یہ افضل ہے۔ علی مشرفہا افضل السلام، علی مشرفہا اس کو پڑھتے ہیں، یعنی جو اس تربت کو عزت دینے والا ہے۔ کون ہے جس نے اس تربت کو عزت دی ہے؟ امام حسین، اس پر افضل السلام و تحیہ، افضل صلاۃ اور افضل تحیہ اس پر ہو۔
فقد روے فی فاضل عظیم، اس مٹی پر سجدہ کرنے کی بہت فضیلت ذکر ہوئی ہے. ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الارض من المعادن، معدنیات میں سے جو اس معیار سے خارج ہے ان پر سجدہ نہیں ہوتا. کل ذهب والفضہ، اور ان کے علاوہ اور دھاتیں جو ہیں من دون ما لم یخرج عن اسم، ان پہ ہو جائے گا جو اس معیار سے خارج نہیں ہے. کالا جار الکریمہ، جیسے یہ انگوٹھیوں والے نگینے، عقیق ہے، فیروزہ ہے، یاقوت ہے، وناویہ، فإنه یجوز سجود علیہا، بس یہ وہی ہو جو پتھر ہے. کما یجوز سجود علی الخزف، خزف یہ جو کوزہ دیکھا ہوا ہے، کوزے نہیں ہوتے تھے ٹھیکری، اس پر ہو جاتا ہے. والعاج ریڑھ پر ہوتا ہے. والفہم، فہم ہے آپ کے پاس؟ کوئلہ، کوئلہ جو زمین سے نکل رہا ہے نا اس پہ بھی ہو جاتا ہے. اور لکڑی والا جو ہے اس میں بھی لکڑی کی خاصیات باقی ہیں، فرق نہیں کیا ہے سیاد نے، دونوں اس میں داخل ہو جائیں گے. پکی ہو کچی ہو، پکی اینٹ پہ ہو جائے گا، کیا ہے کنکریٹ پہ جب ہوتا ہے. وہ علل جس، اور بھائی جس پہ بھی ہو جاتا ہے. نورا جو ہے اس پہ بھی ہو جاتا ہے. حتی بعد تب خیمہ، بعد اس کے کہ پک گئی ہیں جس اور نورا ان پہ ہو جاتا ہے. ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات، جو نبات کے نام سے خارج ہو گیا ہے نا اس پہ سجدہ نہیں ہوگا. کل رماد، جیسے راک، راک پہ نہیں ہوگا، کوئلے پہ ہو جائے گا. ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، ہاں نباتات ایک تو وہ جو کھانے پینے میں، کھانے پہننے میں استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس پہ بھی نہیں ہوتا، وہ آگے مسئلے میں آ رہے ہیں. اور وہ نباتات جو پانی کے اوپر ہوتی ہیں، آپ جائیں نا دریاؤں کے ارد گرد جو جھیلیں ہوتی ہیں ان میں پانی کے اوپر نباتات ہوتے ہیں، اس پہ نہیں ہوگا. پانی پر وہ تیر رہے ہوتے ہیں، اس کے پتے، کنول کا جیسے پھول ہوتا ہے نا، کنول کے ساری جو ہے نا اس نے پانی کو نیچے چھپایا ہوتا ہے، اتنے اس کے پتے جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے ہیں، اس پہ نہیں ہوگا. تو یہ نبات بھی خارج کا کھانے اور پہننے میں، جس میں کھانے پہننے کی صلاحیت ہو اس پہ بھی نہیں ہوگا. اور جو پانی کے اوپر ہوتی ہیں نباتات ان پہ بھی سجدہ نہیں. ولا اور ان نبات پر نہیں ہوگا ما ینبت علی وجه الماء، جو پانی پر ہوتی ہے. وفی جواز السجود علی القیر وزف وزفت، کیر و زفت پہ ہو جائے گا. کیر ہے یہ تارکول نہیں جو روڈ کے اوپر کالی، زفت ہوتا ہے بروزہ ہوتا ہے. وہ یہ دیکھی ہوئی ہے ایران میں جو ملتی ہے، مصری، سنگری مصری جس کو کہتے ہیں، میٹھی ہوتی ہے چینی کی طرح اتنی، تو اسی کی طرح شکل کا ہوتا ہے وہ بروزہ. بروزہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں جو تھریشر لگتی تھی نا، اس کا جو بیلٹ ہوتا تھا اس کے اوپر وہ بروزہ لگاتے تھے تاکہ وہ سلپ نہ ہو، وہ چمٹتا ہے نا. ٹریکٹر کے پیچھے وہ والی تھریشر جو پٹے کے ساتھ چلتی ہے، اس پٹے کے اوپر بروزہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چمٹتا ہے نا، تو وہ پٹا سلپ نہیں ہوتا. ہاں جیسے گوند نہیں ہوتی جس کو پگھلی ہوئی، بروزے کو پگھالا جائے تو یہ گوند کی طرح ہو جائے گا. ان پہ سجدہ نہیں ہوتا، ان پہ اشکال ہے سجدہ کرنے میں. فلا یترک الاحتیاط بہتر کہ ان پر سجدہ کرنے کو ترک کیا جائے. احتیاط نام یقدمان علی غیرہم عند الاضطرار، جب اضطرار ہو جائے گا نا تو قالین پر سجدہ کرنے سے پھر اچھا ہے کہ بروزے پر کرو اور تارکول پر کرو.